اس حوالے سے ہر مسلمان کو اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور روشنی لینی چاہیے۔ اس میں سے سب سے اول اور مقدم چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان رمضان سے قبل خود کو مستعد کرے، خود کو اس حوالے سے تیار کرے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں میں نے اللہ کا قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی شد و مرگ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، یا ہم بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جی میرے بچے نے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ دینی تعلیم کیا حاصل کی ہے کہ بچے نے قرآن پاک ناظرے کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ قرآن پاک کو ناظرے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بھی شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو اللہ کی ذات کا مقصود اور مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ قرآن پاک میں غور و فکر کرے، قرآن پاک کے معانی، مطالب اور مفاہیم میں خود کو غوطہ زن کرے اور میری مراد کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 26 سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سورہ نساء پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا قرآن کریم میں تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن پاک کے معانی، مفاہیم اور مطالب کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوتے؟ اس کی مراد کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے معانی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے مطالب کو کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائیوں میں کیوں نہیں اترتے؟ اللہ کے پیغام کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ میں اس بنا پر آپ کے پاس نہیں آیا کہ آپ اسے غیر سمجھے پڑھتے جائیں، اسے بنا کسی تفہیم کے آپ ختم پہ ختم کرتے چلے جائیں۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا پرپس اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام ہے، انسان اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے میں اور آپ علماء سے رجوع کریں، قرآن پاک کو جو سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں اتار چکے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، ان کے دروس میں بیٹھیں، ان سے قرآن پاک کا فہم، قرآن کا تدبر، قرآن کا تفکر، قرآن پاک کا سینس اور ادراک اور شعور حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا سر اس حوالے سے فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ پروردگار آپ نے ہمیں قرآن دیا، اپنا کلام دیا، اپنی کتاب دی، ہم نے اس کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد ہم نے آپ کی چاہت، آپ کے ارادے، آپ کی مشیت، آپ کے حکم اور آپ کی مطلوب اور مقصود جو شے تھی اس کے مطابق ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آپ اور میرا پیغمبر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ یہ ہے میری قوم کہ جس نے میرے بعد قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو رمضان کے کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے، ارادہ کریں، عزم کریں، ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو لوگ اور جو احباب اردو بولنے والے ہیں، اردو سپیکنگ والے ہیں، ان کے لیے تو قرآن انتہائی زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ قرآن پاک جو عربی زبان میں ہے، عربی زبان کے 70% الفاظ وہ ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس کو اردو آتی ہے اس کو 70% قرآن پاک آتا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے اوپر مستقیم کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ کو 30% رہتا ہے، ہم کم از کم اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق اپنے اندر پاتے ہوئے محسوس کریں۔ نمبر 2، رمضان کے مقدس اور متحرک
ہر مہینے کے اندر ہمیں ایک کام پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو ریاکاری سے پاک کرنا چاہیے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے، ہماری افطار پارٹیاں وہ سیاست کی نظر ہوتی ہیں، یاریوں دوستیوں کو نبھانے کے لیے ہم ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، میرا رب راضی ہو جائے، آج یہ ہماری ترجیحات سے خارج ہو چکا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے سابقہ ریکارڈ کو قائم کرنے کے لیے ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ کی رضا ایک مومن بندے کا سب سے بڑا وتیرہ ہونا چاہیے، اس کی طمع ہونی چاہیے، اور اس کی نظر، اس کی نگاہ اللہ کی خوشنودی پر ہونی چاہیے۔ اخلاص ایسا ہونا چاہیے اپنے عمل میں، اپنے مال کے خرچ کرنے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اخلاص کی گواہی دے۔ کیسے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی مال خرچ کر کے غلام آزاد کرتے تھے۔ بلال کو آزاد کروایا، سینکڑوں غلاموں کو آزاد کروایا، اور آزاد کروا کے کسی قسم کا نفع نہیں، کسی قسم کا فائدہ نہیں، پیسہ اپنا خرچ کیا، غلام آزاد کر دیے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر پر کسی زمانے میں ان غلاموں نے کوئی احسان، کوئی نیکی کی ہوگی، ورنہ ایسے کون کرتا ہے، پیسہ اپنا خرچ کرے، پرافٹ بھی نہ کمائے، نفع بھی نہ کمائے۔ تاجر والا ایسے ہوتے ہیں، سارے کے سارے پیسے لٹا دیے اور غلام آزاد کر دیے۔ یہ کیسی تجارت ہے؟ ضرور کسی زمانے میں انہی غلاموں نے صدیق پر کوئی احسان کیا ہوگا، کوئی نیکی کی ہوگی۔ صدیق اس نیکی کا بدلہ چکانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے میرے صدیق پر اعتراض کرنے والوں، تم دلوں کی حال نہیں جانتے، میں اللہ دلوں کا حال جانتا ہوں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا میرے صدیق کے کندھوں پر کسی کا بوجھ نہیں، کسی کا بار نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر مال خرچ کر کے غلام کیوں آزاد کرواتا ہے؟ فرمایا آپ نے میرے ابو بکر کو اپنے جیسا سمجھ لیا، جیسے تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہو، شاید ابو بکر بھی لوگوں کے لیے کام کرتا ہوگا، معاشرے کے لیے کرتا ہوگا۔ فرمایا نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صدیق مال خرچ کرتا ہے اپنے سونے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جب صدیق ہماری رضا چاہتا ہے، سنو پھر ہم صدیق سے راضی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایسی سخاوت، ایسی جود و سخا، ایسا اخلاص، ایسی للہیت، ایسی توجہ، ایسی نگاہ رب کی ذات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اخلاص کی گواہی اپنے قرآن کے اوراق میں دے دے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ ہم رمضان کے مقدس مہینے میں اس بات کا خصوصی اہتمام کریں، کوئی بھی کام کریں فقط ایک اللہ کی رضا کریں، میرا رب راضی ہو جائے، میرا معبود راضی ہو جائے، میرا خالق، میرا مالک، مجھے عطا فرمانے والا وہ راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں جیدہ کھائیے اودے گیت گائیے، تے جدوں کھاندے اسی اللہ سونے دا کسی اور دے گیت کیوں گائیے، کسی اور دی خوشنودی، کسی اور دی رضا، کسی اور دا خوش ہو جانا اسی نو کیوں مطمئن نظر اپنا بنا کے رکھیے۔ ایسے عمل انسان کے غارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، جو رب کی رضا کے علاوہ اوروں کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے انسان کرتا ہے۔ آئیے میں اور آپ کم از کم ان دو کاموں پر فوکس کر کے، ارتکاز کر کے اپنے رمضان کا آغاز کریں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔